السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ بالایمان، والحمد للہ بالاسلام، والحمد للہ بالقرآن، والحمد للہ الذی من علینا بربنا محمد علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم یسر لی یا رب العالمین العلم الذي يسرته على كثير من خلقك وأكرمت به كثيرا من أوليائك يا غني يا مغني يا فتاح يا وهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا أحمد مجتبى محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں یعنی ہر طرف گمراہی کا بھیانک اندھیرا تھا، چھایا ہوا تھا۔ انسان کا رشتہ اپنے خالق و پروردگار سے بالکل کٹ چکا تھا۔ کوئی سورج کا پجاری، کوئی سیاروں کا پرستار تھا، کوئی پہاڑوں کی بلند چوٹیوں، بڑے بڑے دریاؤں اور اونچے اونچے درختوں کی عبادت گزار تھا۔ اس طریقے سے تمام دنیا جو ہے شرک و کفر میں مبتلا تھی، اور جزیرہ نمایاں عرب کی تو حالت یہ تھی کہ راہ چلتے کوئی پتھر پسند آ جاتا تو اس کو تراش خراش کر اسے اپنی محراب کی عبادت کی زینت بنا دیتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول نے اعلان کیا کہ آسمان اور زمین، اندھیرا اور نور یہ سب مخلوق ہیں، اور اپنے وجود، اپنی حیات، اپنی نشو و نما اور اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس اے شرف انسانیت کے پاسبانوں، اے بحر علم و دانش کے غواسو، تم خود ہی بتاؤ، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر مخلوق کے بندے بنو؟ غنی اور سمت کی جگہ محتاج اور بے بس کی عبادت کرنے لگو، یہ غلط بات ہے۔ اس چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک اور کفر سے جو ہے آپ کو دور رہنے کی جو ہے دعوت دیتا ہے، اور اپنی طرف آپ کو بلاتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی زمین و آسمان کا خالق اور پروردگار ہوں۔ اور هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اور وہی ہے جسے تم مٹی سے بنایا، پھر مقرر کی ایک میعاد، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ یعنی اپنے معبودان باطل کو خداوند تعالیٰ کا ہمسر اور اس کے برابر بنائے بیٹھے ہو، اور کس طرح انہیں برابر ہمسر بناتے تھے اس کی کہ جس کی قدرت نے ان خاک کے ذروں کو زندہ کیا، اس کی حکمت جب متقاضی ہوگی تو عناصر کی یہ ہم آہنگی ختم ہو جائے گی، اور یہ اعتدال درہم اور برہم ہو جائے گا، اور موت کے بعد سموم اس چراغ عزیز کو بجھا دے گی، اور اس کے علم ازلی میں یہ وقت مقرر ہو چکا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔
اور وہی ہے اللہ ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے، اور وہ جانتا ہے تمہارے بھید بھی اور تمہاری کھلی باتیں بھی، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو۔ اب یہاں پر کمانے سے مراد یہ تمہاری ذاتی کمائی کے علاوہ، یعنی تم جو نیکیاں کر رہے ہو، تم جو اپنا توشہ آخرت کا سامان مہیا کر رہے ہو، وہ کمائی کی طرف بھی اشارہ ہے یہ۔ وما تأتيهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، سو اب آیا چاہتے ہیں ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی، انہوں نے کتنی ہلاک کر، ہم نے ان سے پہلے قومیں جنہیں ہم نے تسلط دیا تھا زمین میں، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے بھیجے بادل اور ان پر موسلادھار برسنے والے، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھی ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے سے، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلْمَسُهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر اور وہ چھو بھی لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کہتے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، پھر نہ مہلت دی جاتی انہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم بناتے کسی نبی کو فرشتہ تو اس کو بھی انسان کی شکل میں ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس میں وہ اب ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، پھر گھیر لیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ آیات میں پہلی سے 10 آیات تک آپ کے سامنے جو ہے سورہ انعام کی تلاوت کیا ہوں۔ اب اس کی تفسیر میں جو بیان ہوا ہے اس کا بھی ذکر کر لیں گے انشاءاللہ، کہ جب موت کا وقت مقرر کرنے کے علاوہ اس نے اور ایک میعاد بھی متعین فرما دیا۔ اسی کی تفسیر میں یہ باتیں ہیں، یعنی قیامت کا دن، اور اس کا یقینی علم اس کے پاس ہے، کوئی دوسرا اس کے بتائے بغیر
اپنی عقل و فراست یا قیاس سے اس کو نہیں جان سکتا۔ انسان اپنی غذا ہی کو دیکھے، کس طرح وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، کس طرح وہ معدے میں پہنچ کر ہضم کی مختلف کیفیات سے گزر کر جزو بدن بنتی ہے۔ اسی کا ایک حصہ آنکھ کا نور، کانوں کی سماعت، زبان کی گویائی، اور ایک حصہ ہڈیوں کی سختی، اعصاب کی نرمی، دماغ کا ادراک، ہاتھوں کی گرفت وغیرہ بن جاتا ہے۔ جو ہستی ایک باریک نظام کو چلا رہی ہے، اس کے لیے خاک کے منتشر ذروں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو ہستی اس باریک نظام کو چلا رہی ہے، اس کے لیے خاک کے منتشر ذروں کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی قدرت کے بے شمار دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر قیامت کا انکار کرنا کتنی نادانی اور کتنی حماقت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بتلانا مقصود ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، رزق دینے والا، تمام شؤون حیات یعنی زندگی کے تمام شعبوں اور امور کائنات، تمام کائنات کی تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اگر کوئی ایک صفت ذکر کی جاتی تو دوسری صفت نگاہوں سے اجل رہتی، اسی لیے کسی اسم صفت کا ذکر کی بجائے اللہ جو علم ذاتی ہے اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے ذکر کیا کہ قاری جب یہ آیت پڑھے تو اب لفظ اللہ جب اس کی زبان سے نکلے تو تمام صفات الہیہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اور ہر صفت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ فی السماوات والارض کہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا علم اللہ ظرف اور مجرد کا متعلق بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم جن معانی کو متضمن ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اب یہ ذرا دوسری بحث ہو گئی، اس لیے اس کو آگے بڑھتے ہوئے اب اس کی طرف آتا ہوں۔ اس آیت میں اس کے علم محیط کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ اتنا ہمدان اور ہمبین ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے پوشیدہ احساسات، ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات اور ہمارے سب چھوٹے بڑے نیک و بد عمل اس کے احاطے علم میں ہیں، یعنی وہ جانتا ہے۔ مشرک اقوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس کی قدرت بے پایاں اور جس کا علم محیط ہو، تمہارے معبود نہ تو قادر و توانا ہے نہ علم و دانا ہے۔ تو اے عقل کے دشمنوں، وہ معبود اور خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر جو ہے کیونکہ کفر اور شرک کی باتیں ہو رہی، کفر و شکر کی تردید کر رہا، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر فرما رہا ہے اور کفر و شرک سے دور رہنے کی آپ کو ہدایت فرما رہا ہے، تو اسی لیے یہاں پر ان باتوں کا ذکر ہے۔ ہر قسم کے حصے معنوی معجزات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے ظاہر فرماتے، ان میں وہ غور و فکر نہیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان معجزات کی اثر آفرین قوت سے ہراساں تھے۔ انہیں یہ پسند نہ تھا کہ جس تاریکی سے ان کی آنکھیں مانوس ہو چکی، یعنی وہ جس تاریکی میں رہنے کے عادی ہو چکے تھے، جس اندھیروں اور جس گناہوں میں وہ لوگ اپنے آپ کو ڈال رکھے تھے، وہ اجالے سے بدل جائے، یعنی وہ جس شرک اور کفر میں مبتلا تھے وہ اسی میں رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایمان کی روشنی سے ان کے دل منور ہو جائے اور وہ لوگ جو ہے ایمان کی طرف جو ہے روشنی حاصل کریں۔
ان میں یہ سکت بھی نہ تھی کہ ان دلائل کے جو جواب پیش کر سکیں، اس لیے کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب معجزات کی جو ہے درخواست کی گئی اور آپ جب اپنے معجزات بیان دکھائے تو وہ ان کے باوجود بھی چونکہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے تھے، تو بہتر یہ تھا کہ ہم اس کو جادو کہنا شروع کر دیے، ہم یہ باتیں نہیں مانتے، آپ کی بتانا شروع کر دیے۔ اس کے پاس باطل سے چھوٹے رہنے کا اس کے بغیر اور کوئی ذریعہ نہ تھا چپٹے رہنے کا۔ اب یہ ایک ہی ان کے پاس یہ تھا کہ بھئی ان کو جھوٹا بول دو، استغفر اللہ، ان کی باتوں کو جادو بول دو، لہذا ہم اپنے باطل عقیدے کے اوپر، ہم اپنے شرک و کفر کے اوپر ہم چمٹے رہیں گے۔ وہ خود غور و تعامل سے پہلو تہی کیا کرے، اور جو ہے کسی چیز میں غور کرنا اور حقائق سے بالکل دوری اختیار کرنا، یہ ان کا شیوا بن چکا تھا۔ حق سے مراد قرآن حکیم یا ذات پاک مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یعنی القرآن وقیل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، اس کا معنی ہے کہ ہم اور اثر انگیز خبر۔ اچھا، یہاں اس سے مراد عذاب ہے، وہ عذاب جو پے در پے شکستوں اور ناکامیوں کی صورت میں دیا گیا، اور وہ عذاب جو آخرت میں انہیں دیا جائے گا۔ علامہ ابن حیان الاندلسی نے فرماتے ہیں کہ یہاں کفار کے 3 مدارج کا ذکر ہے، یعنی کفار کے 3 درجوں کا ذکر ہے۔ جب آیات پیش کی گئیں تو انہوں نے منہ پھیر لیا، اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور اس پر بھی بس نہ کی بلکہ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ اچھا، اب یہ مکے کے جو باشندے تھے وہ تجارت پیشہ تھے، ان کے تجارتی کاروان دور دراز ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ راستے میں ان کا گزر کئی اجڑی ہوئی بستیوں، ویران کھنڈیروں اور غیر آباد کنوؤں اور نہروں پر ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دلائل توحید میں غور و فکر کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پہلی گمراہ قوموں کے ہولناک انجام کا ذکر کر کے انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، یعنی جب لوگ حق کی بات سننے سے دور ہو گئے، حق بات کو ماننے سے انکار کرنے لگے، اب تو یہاں پر جو ہے ان سے پہلے قوموں کو جس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اس سے پہلے انبیاء کی قومیں جو جھٹلائی اپنے نبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، تو جس طریقے سے عذاب الہی ان کو پکڑا، تو اس کا ذکر کر کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے سے پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کہ جو ہماری باتوں کو جھٹلائے تو ان کے ساتھ کیسا جو ہے مہلک عذاب جو ہے ان کو آ کے گھیر لیا۔ تو اس کی طرف جو ہے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سمجھ جاؤ، ہمارے نبی کی ہماری باتوں کے اوپر ایمان لاؤ، حق کے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ تمہارے لیے یہ اچھی۔ اب یہ عاد و سمود کی ویران بستیاں جن کو تم بارہا دیکھ چکے ہو، یہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ خوشحال تھے۔ اب یہ جو ہمارا کہ وہ تم سے پہلے وہ تم سے زیادہ خوشحال اور تم سے زیادہ آباد تھے، مگر وہ ہماری نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم ان کی بستیوں کو جو ہے خاکہ، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیے، اور یہاں کے جبکہ وہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ خوشحال تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، وسیع و عریض خطے زمین ان کے زیر نگین تھی، کہ ان کے پاس زمین تھی، مال و دولت تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، ہر چیز کی زیادتی تھی، ہر چیز ان کو جو ہے حاصل تھی۔ اس کے باوجود بھی جب وہ ہماری آیتوں سے انکار کرے، ہمارے انبیاء کو جھٹلائے، تو ہم ان کے اوپر ایسے عذاب نازل کرے کہ وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے ملک میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہروں کا جال بچھا دیا ہوا تھا، ان کے کھیت سونا اگل رہے تھے، اور ان کے گھر رش کے ارم بنے ہوئے تھے، یعنی جنت جیسے ان کے جو ہے آرام کی چیزیں ان کے مہیا تھی۔ لیکن جب انہوں نے بے راہ روی اختیار کی
اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا تو قانون مکافات حرکت میں آیا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ فرمایا ہے کہ دیکھو تمہاری بقا اور سلامتی یہ ہے کہ تم ہمارے حکم کے اوپر، ہماری نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ، ہم جو قرآن میں تمہارے لیے جو احکام بھیجے ہیں اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر عمل پیرا رہو، اور اگر تم اس سے نافرمانی کرو گے تو تم سے پہلے جو قومیں ایسا کر چکی ہیں ان کو ہم تباہ و برباد کر دیے۔ تو لہذا اب یہ تنبیہ ہے، یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ راہ راست پہ آ جاؤ۔ ایک مرتبہ جب ہمارے لیکن ان کی تباہی اور بربادی سے برہم کائنات کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب دیکھیے کہ جو وہ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیے، وہ نیست و نابود ہو گئے، تو کیا ہماری اس دنیا کی رونق اور اس کی رنگینی میں کوئی فرق آیا؟ نہیں، ہم خدا ہے، ہم جس چیز کو چاہے جیسا چاہے بنا دیتے۔ ہمارے لیے کوئی دنیا میں زمین و آسمان کی کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ ہم جب طوفان نوح سے پوری دنیا کو غرق کر دے سکتے تو پھر اس کو آباد بھی کرتے ہیں۔ ہم بارشوں سے جو ہے آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیے تو پھر ہم ان کو جو ہے زرخیز اور لہلہاتے کھیتوں میں بھی بدل دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ وفاداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ تم ہمارے ساتھ رہو، ہماری بات پہ عمل کرو، ہماری بات کا احترام کرو، اس کو ہمارے اپنے عقیدوں کو سچ کر لو۔ بلکہ ان کے جانشین ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا جس نے اپنی راز بازی اور محبت و خلوص سے بازار ہستی کی رونق میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہماری جو قومیں ہماری بات سنی اور جو ہماری باتوں پہ اپنی جو ایمان کے ساتھ عمل کیا تو پھر ہم جو ہے ان کی زندگیوں کو جو ہے جنت کے باغات کی طرح سنوار دیا۔ وہ لوگ دنیا میں بھی خوش رہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں کا ہم نے ان سے وعدہ کیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ جب تک ہم احکام الہیہ کے پابند رہیں گے، جب تک ہماری تعمیری صلاحیتیں خدمت خلق میں مصروف رہیں گی، عزت و اقتدار کے مسند کے ہم مالک ہوں گے، اور جب ہم بھی طاؤس و رباب کے دلدادہ بن جائیں گے تو پشمردہ پھولوں کی طرح ہمیں بھی باغ سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ بار بار اسی بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے پہلے انبیاء کی امتوں کی طرح جو ہے گمراہ نہ ہو جانا، تم اپنے عقیدے پہ قائم رہنا، تم اپنے نبی کے حکم کی تابعداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے جو ہے پرہیز کرو، اس لیے کہ ہم جو ہے جب اس کا تمہارے لیے بہتر انعام دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں کفار کی ہٹ دھرمی اور ان کے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ قرآن کاغذ میں لکھا یا آسمان سے اتر رہا ہے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر تسلی بھی کر لیں، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کا بتا دیا کہ اگر میں ان کو یہ قرآن کاغذ پر لکھ کر بھی ان کے ہاتھوں کو دیتا تب بھی وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اپنے انکار کے لیے اگر انہیں کوئی اور بہانہ مل سکا تو یہی کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کو بے نور نہ کر دے، ورنہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ اور کوئی فہمائش اثر نہیں کرتی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم اتنے برسوں کے بعد امت محمد میں پیدا ہوئے،
اتنے عرصے کے بعد ہم کو دنیا میں ہم کو آنے کا موقع اللہ تعالیٰ دنیا میں لایا، اور جب اس کے کرم، اس کے فضل سے ہم جب اس کی یکتائی کی گواہی دے رہے ہیں، جب اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے نبی کی رسالت کی جو ہے تصدیق کر رہے ہیں، تو اب تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ اس پہ قائم رہو، اس کے اوپر عمل پیرا رہو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعتقاد کو مضبوط کرو، اور جو باتیں زبان سے تم بولتے ہو اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق کی دعا مانگو۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگو کہ وہ ہم کو صراط مستقیم پر رکھے، اسی لیے کہ اگر بقول ڈاکٹر اقبال کے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو انسان کا جو ہے ہم جو زبان سے بول رہے ہیں اس کا اثر جب تک کہ دل پہ نہ ہو تو پھر اس کے نور کا جو ہے آپ فائدہ، اس کے نور کا حصہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو جو چیز زبان سے ہے اس کو دل کی گہرائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ وہ عقیدہ جو آپ زبان سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول، اس کے پیغمبر، تو اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کی تصدیق دل سے کرو، تاکہ وہ جو اسلام ہے وہ ایمان بن جائے۔ پھر ایمان جو ہے وہ یقین کی حالت میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے مرنے سے پہلے۔ اسی لیے کاش اللہ ہم کو اس زمرے میں شامل کر لے جس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ ہم اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم حیران و پریشان حالت میں اپنے اللہ کے حضور نہ جائیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، صرف کب تک دہراتے، کب تک نقل کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، نقل شروع میں ضروری تھی، مگر اب پوری زندگی بھر نقل ہی کرتے رہیں گے؟ نہیں، اس کی اصل کی طرف پہنچنا تاکہ اطمینان نصیب ہو، اور جب اطمینان ہوگا انہی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے اے مطمئن قلب اپنے رب کی طرف آ جا۔ تو اگر اور یہ کھلی دلیل دیکھ کر بھی تم نے ایمان لانے میں پس و پیش کی تو تم پر ایسا عذاب مسلط کیا جائے گا جو تمہاری جڑوں کو بھی اکھیڑ کر رکھ دے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا کہ جو کفار اور جو مشرکین جو مکہ میں اور جو مدینہ میں جو سرکار کے مخالفت کرتے تھے ان کی تنبیہ کر رہا کہ پہلے امتوں کا حوالہ دے کر، پہلے امتوں کی جو ہے ان کی تباہی اور ان کی بربادی کے واقعات سنا کر، پہلے انبیاء کے ساتھ جو ان کی امتیں سلوک کی اور جو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو حقیر سمجھ کر اس کی جو ہے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ جب اس کا ذکر فرما کے کر رہا کہ جو ہے ہماری نافرمانی سے جو ہے کیسی قومیں برباد نیست و نابود ہو گئی ہے۔ تو اگر تم بقا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے بقا ہو اور آخرت میں بھی تم ہماری ملاقات کا اگر تم کو خواہش رکھنا ہے تو پھر ہماری کتاب پہ یقین رکھو اور ہمارے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرو۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری اس فرمائش کو پورا نہ کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ بتا رہے تھے کہ کیونکہ وہ لوگ بولے کہ بھئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا، عجیب و غریب سوالات ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ بولا کہ اگر میں فرشتہ اتارتا بھی تو فرشتہ بھی انسان کی صورت میں اتارتا، اس لیے کہ فرشتے کو دیکھتے تو تم کو کیسا سمجھ میں آتا، تم فرشتے کی بات کیسا سمجھ سکتے، تم فرشتے کو پہچاننے میں تمہارے لیے آسانی تھوڑی تھی۔ اگر فرشتہ بھی اتارتا تو میں انسان کیوں اتارتا؟ تو یہ تمہارے جو بہانے اور جو تمہارے ہیلے ہیں، یہ تمہاری جو ہے تمہارے دل کا جو ہے بغض اور تمہارا جو کفر ہے وہ سامنے آ رہا۔ منکرین حق کی نگاہیں فقط حضور علیہ السلام کی بشریت تک ہی محدود تھیں۔ اب مسئلہ یہی ہے، جو اس زمانے میں جو منکرین اور کافر اور منکر لوگوں کا جو عقیدہ تھا، وہ آج کے بدعقیدہ لوگوں کا وہ عقیدہ ہے کہ ان کی نظر جو ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کو جانتے تھے،
وہ لوگ محمد رسول اللہ کو نہیں جانے، وہ لوگ حضور کو جو ہے یعنی اپنے مکے کے رہنے والے حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد، یہ اسی طریقے سے حضور کی جب تک ان کی نظر حضور کی بشریت پر رہی تو وہ حضور کی حقیقت ان کے سامنے نہیں رہی، اور چونکہ ان کی رسالت ان کی نبوت ان کے سامنے نہیں رہی تو وہ لوگ ان کے عقیدے میں ان کی رسالت ماننے میں ان کو ہمیشہ جو ہے آڑ رہی، اور وہ نبوت کے اس آفتاب کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ تو اب سب سے بڑی ہمارے لیے جو نعمت ہوئی کہ ہمارے کرم، ہمارے بزرگوں کا، صالحین کا، علماء امت کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو کے بارے میں ہم کو سمجھا دیا گیا، کیونکہ اب ہمارے پاس حضور کی بشریت موضوع بحث نہیں ہے، ہمارے پاس حضور کی بشریت موضوع بحث ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وہ بشر ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ پہلے نبی ہے اور بعد میں بشر ہے، ہماری بشریت پہلے ہے اور ہماری صفت بعد میں ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ان کی نبوت اور ان کی رسالت ہمارے پیش نظر رہی، اور جب ان کی رسالت پیش نظر آپ مقدم رہی تو ان کے کلام کو سمجھنے میں بھی ہم کو آسانی ہو گئی، اور وہ جو باتیں بتایا ان کی اور ان سے محبت کرنے میں۔ تو اب ہمارے دین کا دار و مدار پورا اسی پہ ٹھہرا کہ حضور سے محبت کرو اور حضور کی لائی ہوئی کتاب پہ اور ان کی جو نصیحتیں ہیں اس کے اوپر عمل کرو۔ تو قرآن کریم پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا ہے دیکھو بابا، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، اور سمجھ کے پڑھنا اور بڑی عبادت ہے، اور اس پہ عمل کرنا وہ بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، اس پہ عمل کرنا بھی عبادت۔ تو اب سمجھو کہ آپ کو کس درجے پہ جانا ہے، خالی پڑھنا سننا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جب عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو اس کی روشنی سے، اس کے فیوض برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کے، آپ کے دلوں کو سب میں جو ہے نور پیدا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔